اچھا تو بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کا ڈیفنس نیٹ ورک کام نہیں آیا۔ موساد کا اسپائی نیٹ ورک پورے ایران میں پھیل چکا ہے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانین رجیم ختم ہونے والی ہے۔ ایک بات ہم پاکستانیوں کی یہ ہے کہ ہم بہت جلدی اپنی رائے اور کامنٹس دے دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ پاکستان اور بھارت کے کانفلکٹ میں بھی دونوں طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں نے جنگ جیتی بھی ہے اور ہاری بھی۔ مگر یہاں میں پاک فوج کے اس موقف کو ریپیٹ کروں گا کہ جنگ سٹارٹ کرنا تو ایزی ہے، مگر یہ کہاں جائے گی، کہاں اینڈ ہوگی، یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو بالکل یہی بات ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بھارت نے یہی قدم ایک ایسے کنٹری کے اگینسٹ اٹھایا تھا جس کے پاس ایک پاورفل فوج موجود ہے، اگرچہ وہ چھوٹی ہو مگر ان کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں، جبکہ ایران کے معاملے میں اسرائیل کے پاس دنیا کے بہترین جنگی آلات ہیں اور تقریباً پوری دنیا کا ساتھ ہے، اور اگر پوری دنیا کچھ کہتی بھی ہے تب بھی امریکہ ساتھ تو ہے، جیسا کہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ایران کے پاس تھرڈ جنریشن فائٹر جیٹس ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس ففتھ جنریشن فائٹر جیٹس ہیں جن سے وہ مقابلہ کرے گا، یعنی کہ ایرانی جیٹس اسرائیل کے جیٹس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور اسرائیل کے جیٹس تمام ایرانین جیٹس کو ڈاؤن کر دیں گے، اور ایران کے جیٹس کو ایکسٹرنل سپورٹ بھی نہیں مل سکتی جیسے پاکستان کو ملی تھی، بیکاز پاکستان ہیز ایڈوانس ایئر فورس۔ اس کے علاوہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی بھی اسرائیل کے پاس ہے جبکہ ایران اپنی لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کر رہا ہے۔ مگر ایران نے سینکشنز کے باوجود اپنے ڈرون سسٹم کو ایڈوانس کیا جو کہ ریموٹ کنٹرول والے پلینز سے شروع ہوا تھا۔ جو جنگ صدام حسین نے زبردستی ایران پر مسلط کی تھی، اس میں بھی امریکہ پوری طرح عراق کو سپورٹ کر رہا تھا جیسے آج اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایران کو جی پی ایس کی رسائی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اس کو سرویلنس کے لیے اپنا سسٹم خود بنانا پڑا۔ اس سب کے باوجود بھی ایران نے 8 ایئرز ان سب کا مقابلہ کیا تھا۔ مگر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سب ایران کے لیے پہلی بار نہیں ہے، اگر انہیں خوف ہوتا تو وہ اتنے سال پابندیوں میں نہ رہتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہے اور ایران اسے مؤثر طریقے سے روک نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل نے 200 جیٹس سے حملہ کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ حملہ صرف ایک بار کے لیے نہیں تھا جیسا کہ نیتنیاہو نے کہا تھا۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ ایران میں اسرائیل کا اسپائی نیٹ ورک بہت پاورفل ہے، تو یہاں میرا سوال پاکستانیوں سے ہے کہ کیا ایسا پاکستان کے کیس میں نہیں ہے؟ اگر ہم اسرائیل کو بھول بھی جائیں اور بھارت کو دیکھیں تو کیا بھارتی اسپائی نیٹ ورک پاکستان میں ایکٹیو نہیں ہے؟ جب آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہوتی تو معاشرے میں پاورٹی پیدا ہوتی ہے جسے کوئی بھی ایزلی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان اور ایران دونوں کے کیس میں ہے۔ کیا جینا ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس شامل نہیں تھے؟ اسی طرح ایران کی اکانومی بھی ویک ہے اور یہ سب جانتے ہیں، مگر یہ ویک اکانومی ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے نہیں بلکہ ایکسٹرنل ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی کامنٹس میں کہے ایران میں کرپشن ہے اور اس کے ثبوت بھی کامنٹس میں دے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کی ویک اکانومی ہے اور جہاں ویک اکانومی ہوگی وہاں یہ سب ہونا نیچرل ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران میں سب کے سب فرشتے رہتے ہیں۔ ایران کو لے کر ہماری عوام کے کچھ لوگوں کا نیگیٹو بیہیویئر بالکل نیچرل ہے کیونکہ ہم نے لانگ ٹائم افغان جنگ میں انوالو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہاں نفرت پیدا کی گئی، تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران پر تنقید کرنے والے وہی ہیں جن کے اسلامک کنٹریز اسرائیل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی بند کرو، بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جارڈن تو ایران کے حملوں کو کاؤنٹر کر رہا ہے، وفاداری بھی ہو تو ایسی۔ بھارت میں جیسے انبھکت ہوتے ہیں ویسے ہمارے یہاں بھی انبھکت موجود ہیں جن کو تمام اسلامک کنٹریز کی اگنورنس نظر نہیں آ رہی، مگر جو قوم ایک کے بعد ایک سیکریفیکیشن دے رہی ہے اس میں ان کو سازش نظر آتی ہے۔ پھر تو میں اس سازش کو بھی کہوں گا کہ اس اگنورنس سے بہتر ہے جو اس وقت سب پر طاری ہے۔ تو ان شارٹ اسرائیل کی ٹیکنیکل کیپیسٹی ایران سے بہتر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے پیلسٹائن میں بھی انسانیت کو شرمسار کیا ہے، یہاں بھی وہ یہی کر رہا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لاز وائلیٹ کیے ہیں۔ جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا تھا تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھارت انٹرنیشنل لاز وائلیٹ کر رہا ہے، جو کہ ٹھیک بات ہے، ایسے کوئی بھی کسی کی بارڈرز کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو ایران کیا کرے گا؟ ایکچولی اس کا جواب کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جو کچھ بھی فزیکل لوکیشن پر ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے بلکہ ہم میڈیا کے ذریعے اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں، اور کون نہیں جانتا ہے کہ میڈیا جانبدار ہو سکتا ہے۔ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل نے یمن کو برباد کیا، مگر اس کے باوجود بھی یمن نظروں سے نظریں ملائے کھڑا ہے۔ اس کے پاس بھی فائٹر جیٹس نہیں تھے، اور سب جانتے ہیں کہ یمن ایران کی پراکسی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ جو بھی خبریں آئیں ان کو کراس ویریفائی کریں اور اپنی عقل و منطق بھی استعمال کریں۔
میں ایران کو سپورٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا میرے مذہب یا مسلک سے کوئی تعلق ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ بس اب تو اسرائیل اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو جانے والا ہے۔ بے شک ابھی ٹائم ہے، ممکن ہے کہ ایران کو ڈیفیٹ ہو، مگر اس کے باوجود میرا سپورٹ صحیح کے ساتھ ہے، جو اس وقت ایران ہے۔ اور جو کہتے ہیں یہ ایران دوسرے کنٹریز میں انٹرونشن کرتا ہے، وہاں اپنے لوگ بھیجتا ہے، تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سب آپ کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ایران نے کبھی کسی کنٹری میں اپنی فورسز نہیں بھیجیں، یہاں تک کہ اس کنٹری نے